یہ کل سے چل رہی ہے اور خاص طور پر ایک ڈیٹا ہے جس کا اسکرین شاٹ یا جس کی امیج اور پکچر ہمارے واٹس ایپ گروپس پر وائرل ہو رہی ہے. تو میرا ارادہ تھا کل سے ہی، بلکہ 2 دن سے میرا یہ تھا کہ میں اس ٹاپک پر ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس میں خاص طور پر ایسا بھی ہوا ہے کہ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ انڈیا نے سعودی عربیہ کو بیٹ کر دیا. تو میں نے کہا اس کے اوپر پروگرام کرنا چاہیے. دیکھیے، جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ذریعے جو یورپ کی کارز ہیں ان کو فیول سپلائی کیا جا رہا ہے، اور بلومبرگ میں یہ پبلش ہوئی ہے، العربیہ میں پبلش ہوئی ہے، اور جو دیگر انٹرنیشنل میڈیا اس میں اس کو پبلش کیا جا رہا ہے. بلومبرگ نے ایک ڈیٹا بھی جاری کیا ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کیونکہ رشیا پر آپ جانتے ہیں سینکشنز ہیں، رشیا سے یورپ تیل نہیں لے سکتا. تو رشیا پر جو سینکشنز لگائی گئی امریکہ کی طرف سے جب یوکرین پر اس نے حملہ کیا، تو وہ اس لیے لگائی گئی پابندیاں تاکہ جو رشیا اس کو مشکلات کا سامنا رہے، اس کو آئل کوئی نہ خرید سکے اور امریکہ اس کو ناکوں چنے چبوا سکے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ایسا اس لیے نہیں ہو سکا کہ یہ کسی کنٹری کی اسٹریٹجی کتنی زبردست ہے کہ دیکھیں، وقت جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ٹائم اگر اچھا ہے تو آپ اس سے فائدہ حاصل کریں، اپرچونٹی کو آپ اویل کریں. تو آپ اگر ایز اے کنٹری ایسا کرتے ہیں تو بہت اوپر جاتے ہیں. انڈیا نے اس اپرچونٹی سے کیسے فائدہ اٹھایا، اب آپ یہ دیکھیے کتنی زبردست اسٹریٹجی ان کی گورنمنٹ کی رہی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رشیا پر جو ہے وہ پابندیاں لگ چکی ہیں اور اس کی طرف سے جو آئل ہے وہ یورپ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں لیں گے اس سے، تو سعودی عربیہ بھی آئل سپلائر ہے تو اس سے لے لیں گے. گو کہ وہ بہت اس کی نسبت کافی مشکل ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا. اب ایک تو اس میں بڑا ان کے پاس یہ تھا، ہمارے ہمسایہ کے پاس ایک آپ کہہ سکتے ہیں بینیفٹ، کہ ان کے رشیا کے ساتھ ریلیشنز بہت زبردست ہیں ہمیشہ سے، وہ تو بڑے کلوز الائے ہیں ڈیکیڈ سے. تو انہوں نے رشیا سے آئل لینا شروع کر دیا، لیکن آئل بڑے پیمانے پر لیا. انہوں نے بھانپ لیا کہ اب یہ جو ہے اس سے ہم بڑے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اتنا آئل انہوں نے وہاں سے لیا ہے سستے داموں، کیونکہ رشیا نے انڈیا کو بہت ہی چیپ ریٹس پر آئل دیا ہے. اتنا آئل دیا ہے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے، رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ انڈیا نے سعودی عربیہ کو بیٹ کر دیا ہے آئل کو سپلائی کرنے کے لیے یورپ میں. اور سعودی عربیہ کو بیٹ کرنے کے بعد جو انڈیا ہے وہ سب سے بڑا سپلائر بن گیا آئل کا یورپ کے لیے. دیکھیے، اب اس میں جیسا میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہم اس طریقے سے بنائیں کہ ہم اپنے کنٹری کو آگے لے کر جائیں. ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا کہ کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے آپ وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے یہ کیا. ہم نے آپ کو اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا رشیا اور یوکرین کا جب حملہ ہوا اور اس کے بعد جو سینکشنز لگی پھر یہ، تو ہم نے کہا کہ انڈیا رشیا سے بڑے پیمانے پر آئل خرید رہا ہے اور بہت ہی اس کو چیپ ریٹس پر دیا جا رہا ہے. لیکن اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے خریدا کہ رشیا سے آئل لے کر اب وہ خود آئل اس کو سپلائی کر رہے ہیں یورپ کو. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2.5 ملین بیرل پر ڈے کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اتنا آئل وہاں پر بھیجا جا رہا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے اس کے اندر یہ کہ یورپ کے اوپر کیا آواز نہیں اٹھ سکتی، اس کے اوپر کیا سوال نہیں اٹھ سکتا. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گئے کہ آپ ایک طرف اس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو تیل تو چاہیے، تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ تیل خرید رہے ہیں. تیل آپ رشیا کا ہی خرید رہے ہیں، بے شک آپ انڈیا کے تھرو وایا انڈیا خرید رہے ہیں، لیکن یورپ کو پتہ ہے نا کہ جو آئل ہے وہ کہاں سے جا رہا ہے، کس کا جا رہا ہے. ان کو یہ علم ہے، لیکن وہ لے رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اور ان کو آئل چاہیے، وہ انڈیا سے لے رہے ہیں. انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی یہ بن گئی. تو یہ اب بات ہے. اچھا، جو ڈیٹا میرے سامنے ہے وہ بلکہ میں نے اسکرین شاٹ پہ تصویر جو ہے وہ لگائی ہے، اس کے اوپر تھمب نیل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ جو بھی یہ کیپلر کا ڈیٹا ہے جس کو بلومبرگ نے جاری کیا ہے. اور اس میں اب یہ بھی بات ہے کہ جب ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بھی ایسا شروع کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر تیل صاف کرنے کے جو سسٹم ہے، جو میکینزم ہے وہ موجود ہے اور ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے. اور سوچیں آپ کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ سسٹم وہاں پر لگایا گیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ تیل وہاں سے خرید کے ڈیلی بیسس پر وہاں سے صاف کر کے اور وہاں پہ بھجوا رہے ہیں یورپ.
تو اب ایک صرف یہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا ہے، بلکہ کنٹریز کو یہ پتہ چلا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ ایک بڑی مارکیٹ تیل کی بن چکا ہے. اب دیکھیں انڈیا میں تیل نہیں نکلتا، وہاں پہ تیل کے کنویں نہیں ہیں کہ وہ اپنے اندر سے ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کے باوجود آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم نے اب سٹارٹ کیا ہے، اب ہمارے ان کے ساتھ وہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ مئی کے منتھ میں ہم سٹارٹ کر دیں گے ان سے لینا. لیکن اس میں دیکھیے بہرحال چلیں